آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، اور ابراہیم نے اس کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو کلمہ فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کل آپ سماعت کر چکے تھے۔ وہ توحید کا کلمہ یہ تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ وہ توحید کا کلمہ تھا، یعنی پورا جملہ۔ تو فرمایا آپ نے اسے اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، چنانچہ آپ کی اولاد میں توحید کا اقرار کرنے والے اور توحید کی دعوت دینے والا ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے اسے باقی رہنے والا کلمہ اس لیے بنایا تاکہ ان کی نسل سے جو شرک کرے تو فرمایا وہ توحید کی دعوت دینے والے کی بات سن کر وہ شرک سے باز آ جائے اگر شرک کرتا ہو، اور اس توحید کے کلمہ کی طرف لوٹ آئے اور دین حق قبول کر لے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ضمن میں آپ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع یعنی پیروی کرنا ہی ہے، یعنی تم کہتے ہو ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور کسی کی بات، تو اللہ نے یہاں انہیں وارننگ دے کر فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کرنا ہی ہے تو تمہارے آبا میں جو سب سے بہتر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی اتباع کرو اور شرک کو چھوڑو۔ اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا اور اپنی قوم کو راہ راست پر نہیں پایا تو آپ نے علل اعلان ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا راہ راست پر ہوں، دین حق رکھتے ہوں، ان کی اتباع یعنی ان کی پیروی کی جائے، اور جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقے سے بیزاری کا اعلان کیا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی۔ آگے سنیے، فرمایا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا۔ جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ اس آیت کریمہ 3 آیات کا مختصر میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لوگوں سے جو امید کی تھی قرآن بتاتا ہے وہ پوری نہ ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کی نسل میں سے ان کفار مکہ کو اور ان کے جو باپ دادا تھے دنیا میں بھی فائدے دیے کہ انہیں لمبی عمریں عطا فرمائیں اور ان کے کفر کے باعث ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کی، یہاں تک کہ ان کے پاس قرآن پاک اور صاف بتانے والے رسول انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ترین آیات و معجزات کے ساتھ رونق افروز ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے شرعی احکام کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اب فرمایا ہم نے ان پر انعام کیا، یعنی یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوا، عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کی، لمبی عمریں بھی دی، دنیا کے فائدے بھی دیے۔ اب یہ ہمارا انعام تھا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ انعام انہیں دیا تھا، لیکن اس انعام کا حق یہ تھا کہ وہ لوگ میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ جب ان کے پاس قرآن آیا
تو یہ قرآن کے بارے میں کہنے لگے یہ جادو ہے، اور کہنے لگے ہم اس کے منکر ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ ان پر قرآن کیوں اترا، یعنی حضور پر قرآن اترا، ان پر بھی، اس پر بھی انہیں اعتراض، اور کہنے لگے ان دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن۔ تو اس سے کیا مراد تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں ان کی مراد یہ تھی کہ مکے اور طائف میں رہنے والے میں سے کسی بڑے آدمی پر جو مال و دولت میں اور غلاموں کی کثرت رکھتا ہو، ان پر قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ اس بڑے آدمی سے مراد کون تھا؟ مکے میں کون تھا اور طائف میں کون تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں مکے میں ولید بن مغیرہ، یہ بہت مالدار تھا، تو اس کی مراد یہ تھی کہ اس پر قرآن کیوں نہ اترا، اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی، یہ طائف میں رہنے والا تھا، تو کہا اس پر قرآن کیوں نہ اترا۔ اب دیکھیے قرآن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا، اگلی آیات میں وہ جواب دیا، اور بڑا خوبصورت جواب بھی دیا جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب سنیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کتنی خوبصورت مفسرین نے لکھی۔ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا رد کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے رب کی رحمت کو وہ بانٹتے ہیں، یہ کفار بانٹتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنایا جائے، اور کیا نبوت کی تخت کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس کو چاہیں وہ دے دیں؟ فرمایا جب ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کس قدر جاہلانہ بات کرتے ہیں، انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم نے تو دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے تقسیم کی ہے، اور ان میں سے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مالک بنایا تو کسی کو غلام بنایا، کسی کو طاقتور بنایا تو کسی کو کمزور ہم نہیں بنایا۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے والا اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت کوئی نہیں رکھتا، تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں سے کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں، تو فرمایا نبوت کا منصب جو سب سے عالی منصب ہے، تو اس میں کسی کو دم مارنے کا موقع کس کو ہے؟ فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم نبی بناتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہم امتی بناتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو سکتا ہے، تو یہ ذہن ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان سوچ لے کوئی اپنی قابلیت سے، جیسے میں نے جمعے کے دن میں بھی عرض کیا تھا، بہت سی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی تھی دینی مدارس میں کہ روزی کے حوالے سے، تو یہی بات یہاں پر بھی اس قرآن نے یہی بات کہی کہ کیا کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہماری عطا ہے، جسے چاہیں امیر کر دیں۔ ہم نے مال و دولت میں لوگوں کو ایک جیسا نہیں کیا، تاکہ وجہ کیا ہے؟ تو خود ہی اللہ نے بتا دیا کہ مال و دولت میں ایک دوسرے کو اس لیے ایک جیسا نہیں کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے، اور دنیا کا نظام جو میں نے بنایا ہے وہ مضبوط ہو، اور فرمایا غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے، اور مالدار کو کام کرنے والے افراد مہیا ہو۔ تو فرمایا اس پر کون اعتراض کرتا ہے کہ فلاں کو مالدار فلاں کو فقیر کیوں کیا؟ جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا، تو فرمایا نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو تابع سخن اور اعتراض کا کیا حق ہے؟ اس کی مرضی، اللہ کی مرضی، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ اور اے حبیب تمہارے رب کی رحمت
یعنی جنت اس دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے کہ جو کفار جو ہیں وہ دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں اور اپنے مال پر اتراتے ہیں، مال پر غرور ہے کہ مالدار کو کیوں نبوت نہیں ملی، مالدار پر قرآن کیوں نہیں اترا۔ اللہ فرماتا ہے جنت جو تمہارے رب کی محبوب جو ہے وہ اس دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے کہ جو کفار جو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبوت عطا فرمانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور اس نے اس اختیار سے، اس اپنے اختیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، اور اس کا قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا اب اگر کوئی دوسرا شخص کبھی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا دیا۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ تمہارے رب کی رحمت یعنی جنت یہ دنیا کے مال و دولت سے۔ اب دیکھیے کہ یہ مال و دولت انسان کو کیسے برباد کرتی ہے۔ اگلی آیت میں سنیے، اگر کافروں کو اللہ فرماتا ہے میں کتنا دیتا، اب اگر اللہ چاہتا ہمارے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا نا تو اللہ کتنا بھرپور دیتا۔ سنیے اگلی آیت میں وہی بتایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے کہ جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جس پر وہ تکیہ لگاتے، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی کا ہی ساز و سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کیا زبردست آیت کریمہ ہے، ہمیں رب کی ذات پر کیسا بھروسہ ہو جائے۔ اب اس کی تفسیر سنیے کیا فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان 3 آیات میں یہ بات ہمیں پیغام دے رہا ہے، اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کے مال و دولت کی کثرت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنا بھرپور بھرمار ہے، تو فرمایا کہ کافروں کے مال و دولت کی کثرت اور عیش و عشرت کی بہتات یعنی کثرت دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور کافروں کو اتنا سونا چاندی دیتے کہ وہ انہیں پہننے کے علاوہ اپنے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے، یعنی اس چاندی کو اس کام میں لاتے۔ فرمایا کہ چاندی کے تخت بنواتے اپنے لیے جس پر وہ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور طرح طرح کی آرائش کرتے، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے نزدیک کچھ قدر نہیں، یہ بہت جلد زائل ہو جانے والا ہے۔ اور فرمایا جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے جس سے انسان بہت تھوڑا فائدہ اٹھا سکے گا، اور آخرت تمہارے رب کے پاس ان پرہیزگاروں کے لیے ہے کہ جنہیں دنیا کی چاہت نہیں۔ اس آیت کریمہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کافروں کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی کثرت کو دیکھ کر لوگ کافر ہو سکتے ہیں، یہ قرآن نے بتایا ہو سکتے ہیں، اور اس کی صداقت علماء کہتے ہیں آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ گویا کہ سبھی کافروں کا مال و دولت اور عیش و عشرت اس مقام تک ابھی نہیں پہنچا کہ جو قرآن بتا رہا ہے کہ اگر ہم انہیں اتنا دیتے کہ ان کی چھتیں اور چاندی، وہ اتنی چاندی اتنا سونا دیتے کہ وہ اپنے گھروں کی تعمیرات سونے چاندی سے کرواتے۔ فرمایا لیکن اس وقت جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو موجود ہے، آج اس کی چمک دمک دیکھ کر مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، کچھ اس کی تیاری میں ہیں، اور کچھ مسلمان کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کافروں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر وہ دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور خود پر کافروں کے طور طریقے مسلط کر کے رکھتے ہیں، جو آج ہمارے اوپر دیکھ لیجئے ہمارا وزیر خزانہ
ایسی ایسی باتیں کرتا ہے الامان والحفیظ کہ وہ سود کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، 70 سال سے وہ بکواسات کر رہے ہیں اور وہ سود یعنی دیتے رہیں گے اور ہم اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر لے جائیں گے۔ بتائیے کبھی کوئی اللہ سے جنگ کر کے اور جو وہ کبھی وہ ملک کو ترقی کر سکتا ہے؟ آج ہمارا یہی حال ہے۔ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا عیش و عشرت اور اس کا ساز و سامان عارضی ہے جو ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا، جیسا کہ میرا رب جو ہے وہ 27ویں پارے میں کیا فرماتا ہے، اعلموا، اے لوگوں جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود، زینت، آپس میں فخر و غرور کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے۔ پھر اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، کیا خوبصورت مثال دی، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ دنیا کی زندگی کی مثال فرماتا ایسی ہے جیسے کہ وہ بارش کہ جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر وہ اگر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے عیش و عشرت اور مال و دولت کی طرف کبھی بھی رغبت اتنی نہ کریں، بلکہ اسے اپنے حق میں ایک آزمائش یقین کر کے اللہ کی بارگاہ سے اگر کچھ چاہنا ہے تو یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ رب سے تمہیں کیا مانگنا چاہیے۔ دنیا میں زندگی جو ملی ہے، جو سانسیں ملی ہیں، بخشش مانگو، مغفرت مانگو، اور تمہیں یہ دنیا میں یہ مل گیا، اس کی رضا مل گئی، تو سمجھ لو کہ تم اس کوشش میں کامیاب ہو گئے، ورنہ دنیا فنا ہو جائے گی، سونا بھی یہیں رہ جائے گا، چاندی بھی یہیں رہ جائے گی، محلات بھی یہاں رہ جائیں گے، کوٹھیاں بھی یہاں رہ جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، جتنی بھی عیش و عشرت جو بندہ دیکھ کر سوچ سکتا ہے کہ اتنی بھی عیش و عشرت ہو سکتی ہے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے۔ فرمایا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر، مچھر کا پر دیکھا ہے کتنا سا معمولی سا ہوتا ہے، فرمایا دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قدر رکھتی اللہ کے نزدیک تو اس دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی اللہ نہ دیتا، یعنی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اور میرے آقا نے تو اور اپنے صحابہ کو اور ہمارے لیے ایک پیغام حضور نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیاز مندوں کی جماعت یعنی صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کہیں راستے میں جا رہے تھے، تو راستے میں حضور نے ایک مردہ بکری دیکھی کہ جسے یہ کچرے میں پھینک دیا گیا تھا، جو کچرا کنڈی ہوتی ہے، ایسے کسی نے مردہ بکری کو پھینک دیا تھا۔ تو میرے حضور کے جو ساتھ جو صحابہ کرام جو نیاز مند تھے، حضور نے ان کو روک کر کیا کہا؟ راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے فرمایا تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ جو مردہ بکری ہے اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ اب یہ کسی کام کی نہیں، مردہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سنو صحابہ، اللہ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی ہو، یعنی اتنی بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی یہ حیثیت ہے تو دنیا کا عیش و عشرت مال نہ ملے ہم کڑتے رہتے ہیں۔ آج کا مسلمان کتنا غم زدہ رہتا ہے، افسوس میں رہتا ہے، اور ہم کتنا افسوس کر کر کے پتہ نہیں کتنے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں،
کتنے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں اور سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہا ہوتا ہے انسان، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے اس چیز سے بچا لیا کہ جس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دیا ہے تو شکر کر لے، نہیں دیا تو وہ یعنی غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ پانی سے کون بچاتا ہے؟ بیمار سے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، تو ڈائلسس کے مریضوں کا مجھے بتایا گیا کہ ڈائلسس جس کو ہوتا ہے تو اس کو پانی سے بڑا بچاتے ہیں لوگ، کہ اسے پانی اس کے لیے زہر ہوتا ہے، یعنی ڈائلسس کے مریضوں کو چند قطرے پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ بڑا وہ اس وقت وہ ڈائلسس کروا کے آئے تو اس وقت وہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیے میرے آقا نے کیا مثال دی، فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ اور فرمایا میرے آقا نے دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے جنت تو وہ ہے، دنیا جنت نہیں ہے۔ لیکن ہم اسی جنت بنانے کے چکر میں نہ نمازوں کی فکر، ساری زندگی بس اسی میں اور وہ گزر جاتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کی حیثیت اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کے مال و دولت کی چمک سے متاثر ہونے کے بجائے جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کتنا پیارا دین دیا، اسے ہم نے قبول کیا، کلمہ پڑھا، اس دین کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص 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 للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے اللہ سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا کر دے، اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے پیارے محبوب اور تیرے مولا کریم صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے۔ اللہ تیرے محبوب کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حقیقتاً نیک بنا، آخرت کی فکر دے، اپنی موت کی فکر دے، اپنی قبر کی فکر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔